مسئلہ یہ ہے کہ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا کیسے ہے۔ اب ایک بندہ ہے، امام کے پیچھے اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اقامت ہو چکی ہے، اقامت کے بعد اب امام نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب امام بھی ریڈی ہے اور مقتدی بھی الرٹ ہے، لیکن امام نے ابھی تک اللہ اکبر کہا نہیں۔ تکبیر تحریمہ امام کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے اللہ اکبر، لیکن مقتدی اپنی نیت تیار کرنے کے بعد اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس مقتدی کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ پہلے امام نماز میں داخل ہوگا، مقتدی بعد میں نماز میں داخل ہوگا۔ تو جب سرے سے اس کی ابتدا امام کے ساتھ نہیں ہے تو نماز بھی اس کی فاسد ہے، اس لیے کہ جب امام کی زبان سے یہ نکلے الفاظ اللہ اکبر، اس کے بعد اس کے مقتدی نے آواز نکالنی اللہ اکبر، یعنی امام نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد مقتدی نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر امام نے اللہ اکبر نہیں کہا اور مقتدی اللہ اکبر کہہ کے پہلے ہی اس کی زبان سے اللہ اکبر نکل گیا، اگرچہ اس نے ہاتھ بعد میں باندھے ہیں ناف کے نیچے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہے، اس لیے کہ اس کی سرے سے امام کے پیچھے ابتدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ امام سے پہلے داخل ہو گیا۔ تو جب امام ضامن ہے، امام نے پہلے داخل ہونا تھا، مقتدی نے بعد میں داخل ہونا تھا، تو جب امتیازی طور پہ یہ امام سے آگے نکل گیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز سرے نو دوبارہ پڑھے گا، اس کی ابتدا مکمل، اس کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوئی۔ لیکن دوسرا اسی مسئلے میں ہے کہ یہ وہ تکبیر تحریمہ والی اللہ اکبر ہے، لیکن ایک بندہ ہے، اب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد جو رکوع میں گیا اللہ اکبر امام نے کہا، اب امام کی اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر مقتدی نے اس وقت اللہ اکبر پہلے کہہ دیا یا سجدے میں اللہ اکبر پہلے کہہ دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، اس لیے اس سے صرف یہ گناہ گار ہوگا، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ پہلے بھی کہہ دی اس کے مقتدی نے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ مقتدی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ امام ضامن ہے، آپ امام کی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، تو جب پہلے امام کہے گا مقتدی بعد میں کہے گا، لیکن رکوع والے میں یا سجدے والے میں اللہ اکبر اس نے پہلے بھی کہہ دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہوگا، لیکن نماز اس کی مکمل ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب رکوع میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت، یعنی رکوع کی جو تسبیحات ہے سبحان ربی العظیم اور سجدے والی تسبیحات ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہ کتنی بار پڑھنا ضروری ہے؟ 3 بار پڑھنا ضروری ہے، 5 بار پڑھنا ضروری ہے، 7 بار پڑھنا ضروری ہے؟ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ جو رکوع کی تسبیحات ہیں اور سجدے کی تسبیحات ہیں، جو رکوع والی تسبیحات ہے سبحان ربی العظیم، یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھی، یعنی رکوع میں چلا گیا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، اس نے رکوع کی ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل ہوگی، اس لیے کہ رکوع اس نے فرض ہے تو فرض اس کا ادا ہو چکا ہے، سنت اس کی چھوٹ چکی ہے، تو سنت چھوٹنے سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایک بار اس نے کہہ دیا تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر 3 بار اس نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اگر 3 بار کہا تو یہ سنت ہے، ایک بار کہا تو سنت مؤکدہ ہے، اگر کچھ بھی نہ کہا تو پھر بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی 3 بار بھی کہہ سکتا ہے، 5 بار بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جب امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب امام نے رکوع کیا، امام کو چاہیے کہ وہ مختصر کرے، یعنی 3 بار کرے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، لیکن جو اس کا مقتدی ہے اس کو وقت مل رہا ہے، یعنی وہ 3 کی جگہ 5 بھی پڑھ سکتا ہے، 7 بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اس کو وقت مل رہا ہے تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، رکوع میں بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے، اور سجدے میں امام کو چاہیے کہ وہ 3 ہی تسبیح پہ اکتفا کرے، اس لیے کہ بعض بیمار ہیں، بعض لاغر ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، امام کو اعتدال کرنا چاہیے، 3 تسبیحات پڑھ لے، لیکن اگر مقتدی کو ٹائم مل رہا ہے اس کے پیچھے 5 بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے، 7 بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی کے لیے گنجائش بن سکتی ہے، 1 بار بھی پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، 3 بار پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، 5 بار پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر انفرادی طور پہ بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر 1 بار بھی پڑھ لی تو پھر سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اور 3 بار پڑھ لی تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔